اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر لو۔ آج زندہ روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، پھر انہیں کبھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی برائی ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے، اور جس سے محبت کرو وہ بیوقوف سمجھتا ہے۔ اور پھر جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ دیکھنے میں تو سب خوش نظر آتے ہیں، پر دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، وہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ منزل میں رکاوٹیں لاکھ سہی مگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو مل کر ہی رہے گا۔ جس چیز کی تڑپ تمہیں سجدے کے قریب لے آئے، وہ چیز اللہ بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھیں، دوسروں کو تکلیف دے کر آگے بڑھنے والے لوگ آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن افسوس ہم محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ تعالیٰ انتظار کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور ان کی دعاؤں پر کن فرماتا ہے۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے تو پھر تمہاری چاہت کے لیے وہ کن فرما دے گا۔ قبولیت کا منظر قریب ہے، تم شکر کے سجدے کی تیاری کر لو۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں، وہ نہ ہوں تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عبادت میں تھام لیتا ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، نیت اگر نیک ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی گرنے نہیں دیتا، نہ ہی کسی کی قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ عورت کا گھر بنتا تو اس کے نصیب سے ہی ہے، مگر بستا اس کی برداشت سے ہے۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ رب کی رضا وہی ہو جس کی تم آس لگائے بیٹھے ہو۔ پریشان رہنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ دعائیں تو پتھروں کا بھی سینہ چیرنے کی طاقت رکھتی ہیں، پھر آپ کیسے اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو سکتے ہیں؟ ایک عورت کے صبر اور حوصلے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خاوند کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے۔ حفاظت کرنے والا تلاش کرو، حسن دیکھ کر تعریف کرنے والا نہیں۔ غلط ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، مگر کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔
کچھ لوگوں کی زندگی دھاگے کی طرح ہوتی ہے، جب تک ٹھیک رہے ساتھ رہتے ہیں اور جب الجھتے ہیں تو سلجھانے کی بجائے توڑ دیتے ہیں۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ کسی سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈنے جاتے ہیں وہ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں۔